بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لو۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہوگی، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ ناظرین، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سی ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نام کی کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ پر بھی کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، آپ کے اوپر برکتیں نازل ہو جائیں، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے، آپ کو شہرت ملے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ پیسے گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھ لیں۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ بس ہمیں اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح کر لیں، شام، رات، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے چاہے تو اسی وقت کر لو۔ اللہ والو، آپ نے کرنا لازمی ہے۔ نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کو ڈیلی بتاتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، کسی بھی دن جب آپ کو وقت ملے، پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں یا ذاتی مکان مل جائے تو اس کی نیت کر لیں، یا پھر آپ کو اتنی رقم مل جائے جو رقم آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں،
تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، جس کا جو بھی مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یا رزاق پڑھنے والے پر خاص نظری کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے فقیر بن کر بیٹھے اللہ بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاق کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاق کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اور اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام یا واسع ہے۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، پیسوں میں برکت نہیں، جتنے آتے ہیں لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو آج یا واسع کو پڑھ کر اپنے رزق میں وسعت لے آؤ۔ یا واسع کا مطلب ہی رزق میں وسعت فرمانے والی ذات ہے۔ آپ نے یا واسع کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے سن لیں۔ یا واسع ایک بار ہو گیا، یا واسع دو بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا واسع کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا واسع کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی کمالات بہت ہی زیادہ ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو پڑھیں گے تو آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی سورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ پاک کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورۃ کوثر آپ نے ضرور پڑھ لینی ہے۔ اللہ والو، سورۃ کوثر کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو ناظرین، آج سورۃ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے تمام جو مسئلے مسائل ہیں، تمام جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، یہ کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس تعداد سے بتایا گیا ہے ویسے ہی کیجئے گا، اور آخر میں اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی جو ہیں وہ اپنے بٹوے پر، اپنی جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک ضرور مار دیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ جب سجدے کی حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، پھر دیکھیے گا کہ کیسے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا، اور ساتھ میں نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ اللہ والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔
اللہ پاک ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔